باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی کتابہ المجید فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق حضرات گرامی، لوگ آج کی شب میں کہتے ہیں کہ آپ حضرات کو سبت رسول کی ولادت مبارک ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی رات آپ حضرات کو ابن رسول کی ولادت اور ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کہا اور کہہ کے چلے گئے. آج کا زمانہ تو دلیل و استدلال کا زمانہ ہے، آرگیومنٹ کا زمانہ ہے، ایویڈنس کا زمانہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل چاہیے. اگر کوئی دلیل مانگے تو اس کے سامنے بس یہ آیت پڑھ دیجیے. کیا بات، کیا بات، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو کیا أَبْنَاءَنَا بات ہے، کیا بات ہے. اے نبی کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آؤں. اور خدا کی قسم اگر حسنین نہ ہوتے تو یہ آیت ناقص رہ جاتی. اور پروردگار عالم نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ذریعے سے ان لوگوں کے منہ سیاہ کر دیے جو پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ دیا کرتے تھے. یا اللہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ حضرات کو علم ہے کہ ائمہ میں یا محمد و آل محمد کے گھرانے میں جس شخص کو یا جس شخصیت کو مردوں میں کریم اہل بیت کہا گیا وہ امام حسن علیہ السلام. کیا بات، یہ سب کریم ہیں، لیکن خدا کے کرم کا جلوہ سب سے زیادہ یہاں نظر آئے. اور خواتین میں کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا. اگرچہ یہ سب کریم ہیں، یہ سب شہید ہیں، یہ سب مجتبی ہیں، یہ سب باقر ہیں، یہ پروردگار عالم کے یہاں ایک ہیں، یہاں پر 14 ہیں. خدا کے یہاں ان کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر یہ ہوا کیا؟ مختلف جوابات دیے گئے، ایک جواب آج یہاں دے رہا ہوں. یہ ہوا کیا؟ جب سب کریم ہیں تو انہیں کریم کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ پروردگار عالم کے کرم کا جلوہ جس شخصیت کے ذریعے سب سے زیادہ سامنے آیا وہ حسن ابن علی علیہ السلام. خدا کی صفت شہود اور شاہد جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ آشکار ہوئی وہ حسین ابن علی علیہ السلام. یہ پروردگار عالم کا کرم تھا، یہ پروردگار عالم کا کرم ان کے ذریعے سے ظاہر ہوا. جو بھی آیا ان کا، گیا ہمارا بن گیا. حضرات سے سنے ہوئے واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں. اس سے پہلے ایک مقدمہ باندھو، یہیں پر بات تمام کروں گا. عزیزان گرامی، مخاطب شناسی بہت اہم ہے. جب بھی آپ کسی سے بات کریں مخاطب شناسی بہت اہم ہے. سامنے والے کو پہچان کر بات کرنا. بچے سے بچگانہ لہجے میں بات ہوتی ہے. آپ ایک جاہل سے عالمانہ گفتگو کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک عالم سے جاہلانہ گفتگو نہیں ہوتی. سب سے پہلے سامنے والے کو پہچانا جاتا ہے کہ سامنے والا کون ہے اور سامنے والے سے بات کیا کرنی ہے.
آیا واقعاً وہ بغض رکھتا ہے یا غلط فہمی کا شکار ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج معاشرے میں جو ہمارے مقابل پر کھڑے ہیں وہ بغض کا شکار نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، اور ان کی غلط فہمی کو ہم نے تائید کی حیثیت دی ہے ان کا راستہ بند کر کے۔ میں نے یہ بات اس سال مسلسل کہی تھی اسرے میں، آپ ذرا دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کر گئے۔ ایک عیسائی کو لے کر گئے، ایک عثمانی کو لے کر گئے، اور ایک یزیدی کو بھی لے کر گئے۔ کم سے کم 3 شخصیت ہمارے سامنے ملتی ہیں۔ وہب قلبی مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ حسین ابن علی نے مسیحی اور عیسائی کو بھی بلا لیا۔ زہیر ابن قین علوی نہیں تھے، عثمانی تھے۔ امام حسین نے زہیر ابن قین کو بھی بلا لیا۔ حر حسینی نہیں تھے، یزیدی تھے۔ حسین ابن علی نے حر کو بھی بلا لیا اور آواز دی، میرے فرش اعضاء میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ مسیحی کو بھی بلا لے، عثمانی کو بھی بلا لے، اور یزیدی کو بھی بلا لے۔ وہ آئیں گے اپنے، جائیں گے حسینی بن کر۔ مخاطب شناسی بہت ضروری ہے۔ ہم سامنے والوں کو دیکھیں کون ہے، کس لہجے میں بات کر رہا ہے، آیا غلط فہمی کا شکار ہے یا واقعی بغضی ہے۔ اگر بغضی ہے تو اس طرح سے بات ہوگی، جواب ہے لیکن جواب مختلف ہوگا۔ اگر کوئی واقعی بغض لے کر آیا ہے اور عمدن اور جان بوجھ کر یہ لہجہ اپنا رہا ہے تو اس سے بات کسی اور لہجے میں ہوگی، لیکن اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو اس سے بات کسی اور لہجے میں ہوگی۔ جو بغض لے کر آیا ہے اور جان بوجھ کے کہہ رہا ہے اس سے شیریں لہجہ استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا، بحث کرنے کے لیے آیا ہے، تو شیریں لہجہ استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی غلط فہمی سے آیا ہے اور اسے اپنا بنانا ہے تو شیریں لہجہ استعمال کرنا ہوگا۔ ایک مثال دے دوں، پھر امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے ایک واقعہ بیان کروں، اس کے سامنے شیریں لہجہ استعمال کرنا ہوگا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ہمارے بچپن میں تو بہت زیادہ تھا، آج نہیں معلوم، اور البتہ آج بھی ہم بچے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آج بھی ہوگا انشاءاللہ، مجھے نہیں معلوم۔ کبوتر اڑاتے تھے بچے، اگر اپنا کبوتر کسی اور کی چھت پر جا کر بیٹھ جائے تو کیا کرتے تھے؟ بہت ہی پیار کے ساتھ دانہ ڈالتے تھے اور اسے دکھا کر پانی ڈالتے تھے اور بہت ہی پیارے لہجے میں اس کبوتر کو بلاتے تھے۔ وہ لہجہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ جیسے ہی بچے نے مٹھاس بھرے لہجے میں اور شیریں لہجے میں کبوتر کو بلایا تو کبوتر نا سمجھ ضرور تھا مگر شیرینی سے واقف تھا، لہجے کی شیرینی کو جانتا تھا۔ جیسے ہی کبوتر نے لہجے کی شیرینی کو دیکھا فوراً دوسرے کی چھت سے اتر کر اس کی چھت پہ آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی یہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دوسرے نے پتھر مار دیا، کبوتر دوبارہ اڑ گیا۔ اب یہ اس سے لڑنے لگا کہ تم نے ہمارے کبوتر کو اڑایا کیوں؟ اس نے کہا میں نے نہیں اڑایا، میں نے بس پتھر مارا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ پتھر مارنے سے لوگ بھاگتے ہیں، شیریں لہجے سے لوگ آتے ہیں۔ جانور بھی شیریں لہجے کو سمجھ جاتا ہے۔ جانور جب شیریں لہجے سے متاثر ہو جاتا ہے تو انسان ہے۔ پروردگار عالم نے کیسا بنایا انسان کو؟ ایک شخص آیا، حضرت امام حسن علیہ السلام، اور پھر اس نے آنے کے بعد جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کچھ زبان پر آیا، نعوذ باللہ، تاریخ نے وہ سب کچھ لکھا ہے لیکن میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا۔ امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے آگے بڑھے مگر امام نفاذ فطرت سمجھ گیا یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ عمدن نہیں آیا۔ امام کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، نہ کسی سے بدلہ لینا۔ بدلہ لینا امام کی ذمہ داری نہیں ہے،
اور یقین مانیے یہ پورا موضوع ہے. میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اور قسم شرعی کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی امام نے کسی بھی جگہ پر بدلہ نہیں لیا, ہدایت کی ہے. کسی بھی جگہ پر بدلہ نہیں لیا. اگر دروازہ گرانے والے دروازہ گرانے کے بعد بی بی فاطمہ کے پاس آئے ہیں اور بی بی فاطمہ نے منہ موڑا ہے تو بدلہ لینے کے لیے نہیں, پوری قوم کی ہدایت کے لیے. کیا بات ہے, کیونکہ ان سے منہ موڑ کے پوری قوم کی ہدایت ہو رہی تھی. کیا بات ہے, کہ دیکھو میں منہ موڑ کے بتا رہی ہوں کہ جس سے میں نے منہ موڑ لیا اس سے خدا کی رضا نے منہ موڑ لیا. انہیں نعوذ باللہ بدلہ نہیں لیا تھا, کوئی انتقام نہیں لیا تھا, کہ کسی سے بھی انتقام لینے کے لیے نہیں آئے. ہر وہ شخص جو ہدایت حاصل کر سکتا ہے اس کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور آخر وقت تک ہدایت کرتے رہیں گے. تو معلوم ہے یہ جو آیا ہے یہ غلط فہمی کا شکار. جب وہ بول چکا پہلے تو سنتے رہے, جب وہ بول چکا اپنی ساری دل کی بھڑاس نکال دی تو آواز دی کہ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دو, لباس نہیں ہے تو لباس دو. تم غریب الوطن معلوم ہوتے ہو, جگہ دے دوں, لگتا ہے بھوکے بھی ہو, کھانا دوں. فوراً مڑ کے دیکھا کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں. ابھی یہ لہجہ تمام نہیں ہوا تھا کہ آنے والے نے کہا اے حسن ابن علی, آج سے پہلے مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ بغض رکھنے والا کوئی نہیں تھا, اور آج کے بعد مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک شیریں لہجے نے کس طرح سے انسان کو بدل دیا. اور حسن ابن علی نے ہمیں بتایا دیکھو اگر علوی پیغام آگے بڑھانا ہے تو حسنی لہجہ اپنانا ہوگا. آخر میں پروردگار عالم سے کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وامہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل, ہم سب کے گناہوں کو معاف, ہماری عبادتوں کو قبول کر, بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر. خصوصاً اسیران ملت جعفریہ جو پاکستان کے شیعہ حضرات لاپتہ ہیں, پروردگار جلد از جلد انہیں ان کے گھر والوں سے ملا دے. پروردگارہ مرضا اسلام کو شفائے کا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مراجع کرام علماء اعظام خصوصاً مقام معظم رہبری کا سایہ سروں پر برقرار. پروردگار اہل بیت کے دشمن خصوصاً امریکہ اسرائیل وہابیت کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے اول انصار میں شامل کرنا. ایک مرتبہ سورہ حم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف سے منظور. تمام شہداء ملت جعفریہ, داخلین حرم اور تمام مدثران جو اہل بیت علیہ السلام سے چاہنے والے, خصوصاً اس گھر کے مضمومین اور آپ سب کے مضمومین